بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تو اپنے ساتھ قلعہ ہے، اپنے ساتھ قلعہ ہے، میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہم سارے شکوے شکایات اپنی قوم سے، عوام سے، شہریوں سے کرتے ہیں، کبھی مناجات اللہ سے بھی کی؟ شکایات عوام سے فائدہ کیا کریں گے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ بے احترامی نہیں کر رہا، ہرگز بے احترامی نہیں کر رہا۔ شکوہ شکایات، توقع، امیدیں عوام سے کیا کریں گے؟ یہ تو خود اپنے آپ کو سنبھال لیں تو بڑا کام ہوگا، یہ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ مجھے کیا سنبھالیں گے؟ مجھے کیوں سنبھالیں گے؟ میری فکر کیوں کریں گے؟ انسان کو تو طبیعتاً فطرتاً جو اس کا مزاج ہے وہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، اور پھر جس ماحول کے اندر یہ تربیت دی جا رہی ہو کہ بھائی مساوات کی بات کرو، سب برابر ہیں، جہاں بچپن سے اسکولوں سے کالجوں سے یہی سکھایا جاتا ہو کہ سب برابر ہیں، جہاں جہازوں میں کھڑی ہو کر 400 آدمیوں کو ایک سبق دے رہی ہوتی ہے میرے ہوسٹس کہ اگر آکسیجن کم ہو جائے تو پہلے اپنے ماسک لگائیے گا پھر دوسرے کو لگائیے گا، اور سب سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو دین نہیں ہے، یہ تو کربلا نہیں ہے، یہ تو مولا عباس نہیں ہے۔ پھر بڑے سجا کے کہتے ہیں مولانا آپ بچیں گے تو کسی کو بچائیں گے نا، آپ خود محفوظ رہیں گے۔ اب یہ والی بنتے ہیں، میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے، پھر کیا کہا جاتا ہے۔ یہ آپ بچیں گے، آپ خود محفوظ رہیں گے تو کسی اور کو بچائیں گے، اس لیے کہہ رہی تھی آپ کی شاید یہی نیت ہو کہ آپ بچیں گے تو کسی اور کو بچائیں گے، لیکن ہم تو جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ مساوات والا دروازہ نہیں ہے، وہ مواسات والا دروازہ۔ مساوات اور ہے، مواسات اور ہے۔ میم سین واو، میم سین الف واو الف تے مساوات، اور میم واو الف سین تے سین الف تے مواسات، یہ علیحدہ ہے۔ مساوات برابری کی بات جہاں ہو رہی ہے، اور مواسات دوسرے کی بات جہاں ہو رہی ہے، کسی اور کی خاطر جینے کا جہاں جذبہ ہو اسے مواسات کہا جاتا ہے۔ اور تم بھی جیو ہم بھی جیتے ہیں، تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک، تم بھی رہو ہم بھی رہیں، یہ والی جہاں بات ہوتی ہے وہاں مواسات۔ مساوات کیا کہتے ہیں؟ مساوات یہ کہتی ہے کہ اگر دو بھوکے ہیں اور دو روٹیاں ہیں تو ایک ایک کھائے دوسری کھائے، ایک لے لے دوسری روٹی دوسرا لے لے، مساوات یہ کہتا ہے۔ اور مواسات کیا کہتا ہے؟ مواسات کہتا ہے دیکھو بھوک کس کی کتنی ہے، اگر ایک کی بھوک 1.5 روٹیوں کی ہے تو ایک 1.5 کھائے ایک آدھی کھائے، برابری کس بات کی؟ جس کا جو حق ہے وہ اسے دیا جائے، یہ ہے مواسات۔ اور سب برابر ہیں، یہ ہے مساوات۔ ہم مساوات والے لوگ ہی نہیں۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے صاحب ایک نیا سا لفظ لے آئے تو پہلے تو تسلی دوں کہ نیا لفظ نہیں ہے، مولا عباس کے القاب میں سے ایک لقب ہے المواسی، اے وہ کہ جس نے خود کو دوسروں پہ قربان کر دیا۔ صلوات پڑھے مولا کی ذات پر۔ جو خود کو دوسروں پہ قربان کر دے وہ مولا عباس کی ذات۔ لیکن نہیں، میں تھوڑا سا مانوس لفظ کہہ دیتا ہوں، ہم مسلک مساوات کے لوگ نہیں ہیں، ہم مسلک عدالت کے لوگ۔ مسلک عدالت اور مسلک مساوات دونوں مختلف ہیں۔ مساوات برابری کی بات، اور عدالت جس کا جو حق ہے وہ دیا جائے۔ ہم عدل چاہتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو اصول دین میں توحید کے بعد عدل ہے۔ ہمارا تو بچہ جانتا ہے، ابھی میں اس سے پوچھ لوں کہ بیٹا بتاؤ اصول دین کتنے، تو یہ بتائے گا کہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ توحید کے فوراً بعد عدل۔ اللہ محبت ڈالے گا لوگوں کے دلوں میں، ان لوگوں کی جو صاحبان ایمان ہیں، ان لوگوں کی جو صاحبان کردار ہیں، اور اللہ محبت ڈالے گا ان دونوں کی لوگوں کے دلوں میں۔ تو پھر جب اللہ محبت ڈالے گا تو کوئی نکال بھی نہیں سکتا۔ اللہ کی محبت ڈالنے سے کوئی محبت ختم نہیں کر سکتا۔ مثال دے دوں، اللہ جب محبت ڈالے گا نا لوگوں کے دلوں میں تو کوئی نکال بھی نہیں سکے گا۔ مثال دے دوں، ساری دنیا علی کے خلاف بولتی رہی، کچھ کر پائی؟ بجٹ پاس ہوئے، حکومتوں نے اپنا خرچہ لگا دیا، بڑے بڑے ملا مولوی خریدے گئے، بڑے بڑے خطیب خریدے گئے، قلم بکے کہ کسی طرح علی کے خلاف لکھو اور علی کے خلاف بولو۔ اتنی بڑی تعداد میں علی کے خلاف بولا جاتا رہا، حتیٰ جب مولا کی خبر پہنچی کہ مسجد میں شہید ہو گئے، کہنے لگے مسجد میں علی کیا کر رہے تھے؟ کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے۔ یہاں تک علی کے خلاف ماحول بنایا،
مگر بتائیے جنہوں نے ماحول بنایا ان کی قبر کہاں ہے؟ اور جس کے خلاف اتنا ماحول بنا کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے، علی مسجد میں کیوں مارے گئے؟ علی کا مسجد سے کیا تعلق؟ جس کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، اتنا خدشہ کیا گیا، بتائیے آج وہ کہاں نہیں ہے؟ مولا علی نجف میں نہیں سو رہے، ہمارے وجودوں پر حاکم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بتائیے جب اللہ محبت ڈالتا ہے تو کوئی نکال نہیں سکتا۔ جب شاہ عباس طہماسپ تھک تو نہیں رہے؟ جب شاہ عباس طہماسپ صفوی کی حکومت بنی 400 ہجری میں، 1000 سال پہلے، اب سے 1000 سال پہلے، تو ایک عالم دین نے شاہ عباس سے کہا کہ مولا علی کا خط جو مالک اشتر کے نام ہے اس کے مطابق حکومت چلاؤ۔ کہنے لگا کہ بیٹھ جائیے، اس کا جواب دوں گا، میں نہیں کر سکتا، یہ اس کا جواب دوں گا۔ بیٹھ گئے، برابر میں بٹھا لیا، دربار لگ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مسئلے سنا رہے ہیں، مسئلے حل ہو رہے ہیں، مسئلوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد مولانا نے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، کہا بیٹھ جائیے جواب دوں گا۔ صبح سے شام ہو گئی، دربار برخاست ہوا، سب چلے گئے، تو دو پنکھے جھلنے والے جو تھے نا، وہ جو بادشاہوں کو پنکھے جھلتے تھے، ان سے کہا تم بھی جاؤ۔ جب وہ پنکھوں والوں کو بھی بھیج دیا، اب اکیلے ہی رہ گئے شاہ عباس اور مولانا رہ گئے۔ کہنے لگے اب جواب دوں گا، اور وہ یہ کہ اتنا اچھا خط علی نے لکھا تو علی کی اپنی حکومت تو کامیاب نہیں رہی۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رہے، بہت سارے آپ کے رنگ و بو کے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو وہ دیندار نہیں رہتے، پھر جب ان کا مطلب ہوتا ہے نا پھر وہ مولا یاد آ رہے ہوتے ہیں، ہاں، اور جب جیسے ہی ان کا مطلب پورا ہوا پھر کہتے ہیں میں مولا ہی نہیں ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، مجھے شیعوں کے ووٹ سے نہیں جیتا ہوں، مجھے تم نے ووٹ نہیں دیا، ایک دم پھر جاتے ہیں۔ مگر انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا یہ پاکستان ہے، وزیر اعظم کا بھی پتہ نہیں شام کو کیا ہوگا۔ یہاں تو اور ہے، جتنا یہاں کے سیاستدانوں کو ہوشیار ہونا چاہیے جو نہیں ہے، اتنا کہیں اور کے سیاستدانوں کو ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں تو اتنی لولی لنگڑی حکومتیں ہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ختم ہو جائے، بے ساکیاں بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ لہذا ایسا ہوا، کہنے لگا اب خود مولا ہی ہے، پہلا شیعہ حاکم ہے، کہتا ہے علی نے اتنا اچھا خط لکھا، خود علی کی حکومت کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ تو وہ کہنے لگے یہی اور کچھ مولانا نے کہا، جنہوں نے کہا تھا کہ مولا علی کے خط کے مطابق حکومت بناؤ، انہوں نے کہا اور کچھ، کوئی اور جواب؟ کہنے بس یہی کہنا تھا، خدا حافظ۔ تو انہوں نے کہا مجھے ایک بات کا جواب دو، صبح سے بٹھایا کیوں رکھا؟ یہی بات صبح کیوں نہیں بول دی؟ کہنا یہ جو پنکھے چل رہے تھے نا، یہی پنکھا مارتا مجھے، جی یہ جو پنکھا چل رہا تھا نا، اگر میں نے سب کے سامنے کہا ہوتا یہ جملہ جو اب کہہ رہا ہوں تو یہ مجھے پنکھا مارتا۔ تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے اسی کو تو علی کی حکومت کہتے ہیں۔ 1400 سال، آج میں بول رہا ہوں، اس وقت میں 400 سال کے بعد، اس وقت میں 400 سال کے بعد کوئی ایک جملہ علی کے خلاف نہیں بول سکتا، اور حکومت کسے کہا جاتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ میرا مفہوم بہت روشن ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے جو صاحبان ایمان بھی ہوں اور صاحبان کردار بھی ہوں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی سارا مسئلہ ہی عمل کا ہے۔ بہت اچھی گفتگو اس وقت تک نتیجہ خیز نہیں ہوگی جب تک کہ ان باتوں پہ عمل نہ کیا جائے، اور ہمیں ان صاحبان ایمان، بلکہ کہوں کہ عین ایمان ہستیوں نے اور ان کردار ساز لوگوں نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ اپنا کام اللہ پہ چھوڑو، پھر وہ خوب سجائے گا۔